جو کہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اسی ایک پل کا انتظار بہت سے اور لوگ بھی کر رہے تھے، اور اسی طرح پکڑا گیا دی کنگ آف ڈارک ویب۔ 2011 اس وقت بٹ کوائن نیا آیا تھا، اور اسی کی وجہ سے ڈارک ویب بھی بہت تیزی سے گرو کر رہی تھی، کیونکہ ڈارک ویب کو ایک سیف ذریعہ مل گیا تھا ٹرانزیکشنز کا۔ 2011 سے لے کر 15 تک کافی ساری ویب سائٹس آئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکی۔ اس کی وجہ کبھی کبھی پولیس بن جاتی اور کبھی کبھی ایگزٹ سکیمز۔ لیکن پھر 2015 کے اندر ایک ایسی ویب سائٹ آئی جس کا نام تھا الفابے۔ الفابے کے آتے ہی وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئی۔ اس کے پاپولیرٹی کے چلتے ہوئے کافی سارے ملکوں کی پولیس نے پوری کوشش کر لی، لیکن الفابے کو بند نہ کر سکے۔ اس وقت 7 ملکوں سے زیادہ کی پولیس اس ویب سائٹ کے پیچھے لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی اس ویب سائٹ کے مالک کو پکڑ نہ سکا۔ الفا او2 نے جب دیکھا کہ میری اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، تو اس نے اپنے نیچے ڈی سنیک نام کا ایک بندہ رکھ لیا اور خود غائب ہو گیا۔ جیسے ہی الفا او2 غائب ہوا تو تمام ملکوں کی پولیس اور زیادہ ایکٹیو ہو گئی، کیونکہ انہیں معلوم کرنا تھا کہ اس ویب سائٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ ہر ملک کی پولیس تھک گئی تھی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ اس میچ کا ہر ایک اگلا قدم اسے پہلے ہی معلوم تھا۔ لیکن ایک دن اچانک DEA کے ایک آفیسر کے پاس ایک میل آتی ہے جو کہ اس پوری گیم کو چینج کر دیتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ الفا او2 نے اپنے شروعات کے دنوں میں کافی ساری غلطیاں کی تھی، جن میں سے ایک یہ تھی، ہر ایک یوزر جو اس ویب سائٹ پر رجسٹر ہوتا تھا اس کے پاس ایک ویلکم ای میل آتی تھی جو کہ الفا او2 کی طرف سے تھی، اور وہاں پر اس کا ای میل ایڈریس ویزیبل تھا۔ اسی ای میل کے ذریعے انویسٹیگیٹرز کو کچھ پکچرز ملی 2008 اور 2009 کی۔ اسی ای میل کے ذریعے انہیں اس کا پے پال اکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے، اور پھر کیا تھا، اسی طرح اس کا فیس بک اکاؤنٹ، لنکڈ کی پروفائل، اور اسی طرح کرتے کرتے اس کی لوکیشن بھی، جو کہ تھی تھائی لینڈ کے اندر۔ اس کے تھائی لینڈ کے اندر 3 گھر تھے، اور اس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ایک میگا پلین بنایا۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایک اپنے آفیسر کو بھیجا اور اس کے گیٹ کے ساتھ ایک مائنر سا ایکسیڈنٹ کروا دیا، اور جیسا انہوں نے سوچا تھا وہ بنا کچھ سوچے بھاگتا ہوا ایکسیڈنٹ کی جگہ پر پہنچ گیا، بنا اپنا لیپ ٹاپ لاک کیے۔ اور یہ پارٹ کافی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر غلطی سے بھی اس کا لیپ ٹاپ لاکڈ ہوا تو اس کی وجہ سے اتھارٹیز کو تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، لیکن ساتھ میں ہی الفا او2 کے بچنے کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر آیا تو کچھ پولیس آفیسرز نے اسے پکڑ لیا، اور آفیسر بھاگتے بھاگتے اس کے کمرے کی طرف گیا اور دیکھا کہ وہ الفا بے کے اندر لاگڈ ان تھا۔ اس بندے کے پاس $23 ملین کی نیٹ ورتھ تھی، اور اسی طرح 12 جولائی 2017 کے اندر الفا او2 نامی بندے نے خودکشی کر لی۔ الفابے تو بند ہو گئی، لیکن اسی طرح کی کافی ساری اور ویب سائٹس نے بھی سر اٹھا لیا، جو کہ آج تک چلتی جا رہی ہے۔ امید ہے تم لوگوں کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔